أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد فقیر حقیق نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا اور اسی پر کچھ عرض کیا۔ مرکزی نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار کی محبت از بس ضروری ہے۔ اہل بیت ہی نہیں بلکہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ یہ ممکن نہیں کہ خود یہ کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اور ہمارے نزدیک یہ بھی خیال لغو ہے خود یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت نہیں کرتے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہر ایک صحابی کا ادب کرتے اور کسی کا ہرگز انکار نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہم کسی کا انکار اور کسی کا اقرار ایسا نہیں، بلکہ سب کے ماننے والے۔ اس لیے مطلقاً فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے رجس، تم سے ناپاکی دور کرنے کا، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک اور خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم قدر وسیع۔ دوسرے لوگوں نے اہل بیت میں جیسے کہ اصطلاح ہے پنجتن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، صرف ان کو وہ پنجتن پاک کرتے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں پنجتن پاک حق، لیکن معاذ اللہ دوسرے حضرات پاک نہیں، یہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور کی اہل بیت کی تعریف یہ ہے، کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی وقت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اہل بیت میں شامل، اسی طرح حضور علیہ السلام کی تمام اولاد اہل بیت میں شامل۔ مثلا حضور کی 4 صاحبزادیاں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک مخصوص دعا سے حضرت عباس جو حضور کے چچا ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ تمام صاحبزادیاں، تمام ازواج، سارا حضور کا گھرانہ یہ اہل بیت۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اولاد ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان پر نہایت شفقت اور مہربانی سے ایک چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، کل تو قیامت میں انہیں اپنے رحم و کرم سے ایسے ڈھک لینا جیسے میں نے اپنی چادر سے ان کو ڈھک لیا۔ اب یہاں حضور نے انہیں اہل بیت کہا،
ہمارے علماء فرماتے اس سے مراد حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت ہے. اور اس حدیث کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہاں چونکہ وقت نہیں ضمن یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آپ نے یقیناً سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرتے کہیں جنگل میں یا کسی جگہ کہیں پہاڑ، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کہتے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ عید کے پتھر اور پہاڑوں سے آواز آتی الحمدللہ سبحان اللہ. یعنی ان کے ساتھ مٹی اور پتھر اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی تصریح کرتے جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصریح کیا کرتے. اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری اہل بیت، ان کو تو اپنی رحم و کرم کی چادر سے ایسے ڈھانپ لینا جیسے میں نے اپنی چادر سے ڈھانکا. تو راوی کہتے اس دعا پر ہم نے جہاں جس مکان میں حضور دعا فرما رہے تھے ان کے در و دیوار کو ہم نے 3 مرتبہ آمین کہتے سنا. کہ در و دیوار میں 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین. اس سے ایک مقام کا یہ پتہ لگا کہ کبھی کبھی حضور کا یہ معجزہ جو داؤد علیہ السلام کا تھا ہوا، کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا کہ جب حضور علیہ السلام تصریح اور تمہید فرماتے تو در و دیوار بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تصریح کیا کرتے تھے. یہ الگ عنوان. محترم حضرات، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، عموماً غیر محتاط لوگ جنہوں نے اہل سنت کی کتابوں کو پڑھا نہیں، اس کے نشیب و فراز کو نہیں سمجھا، اس میں مختلف اقوال کو سامنے رکھ کر یہ نہ دیکھا کہ اس نے ترجیح کون سے قول کو ہے، یہ شمار باتیں اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب کر دی. کبھی یہ کہا جاتا کہ اہل بیت نبوت حضرت عمر فاروق سے بہت ناراض، کبھی یہ کہا جاتا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ کہا جاتا، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ایسی بات کہی کہ جس سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کر کے کہہ دیا کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ناراض ہو گئے. اب یہ تمام قسم کا گھیرا ڈال کر وہ کیا گفتگو کرتے. ہمارا سنی مسلمان بات کڑوی ہے مگر ذہن میں رکھیے اس مقصد فکر کے علاوہ جتنے بھی مقاصد فکر ہیں ان لوگوں کو اپنے جو ان کے بنیادی اصول ہیں ان سے بڑی واقفیت ہوتی. اور ہمارا سنی ایسا گلاب جامن کہ جو آپ اس کے سامنے کہتے گھر میں ہمت ہاں 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 ٹھیک ہوگا، ہمیں تو مانگی جان کو کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ فرما رہے وغیرہ وغیرہ. اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا اعتراف کر کے اپنی ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. میں نے مناسب سمجھا کہ آج ایک بات آپ کے ذہن میں یہ ڈال دی جائے کہ جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار ان میں ہم آہنگی کیا. جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام اس طریقے سے کیا کرتے. ہمارے یہاں فضائل اور مناقب کا جو معاملہ ہے جس پر پورے اہل سنت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں. اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے منصب کے مالک حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور علماء نے بڑی آسانی سے سمجھایا کہ ہمارے یہاں ان چاروں خلفاء کے مراتب ایسے ہیں جیسے ان کی خلافت ہے. یعنی جو سب سے افضل ہے پہلے وہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد جو افضل ہیں پھر وہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد جو افضل پھر وہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی افضل پھر وہ خلیفہ ہوئے. اور ان کے بعد 6 مہینے کا دور حضرت امام حسن کا رہا. حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو علماء نے اس وقت مسلم قرار دیا کہ چند شرائط اور چند معاہدوں کو سامنے رکھ کر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی اور صلح کرنے کے بعد تمام امور حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. اب یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنا کتنا آسان ہے
کہ جب حضرت امام حسن جیسا شخص امور خلافت سے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گیا، اب جو فیصلہ امام حسن نے کیا تو کیا ہمارا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا؟ ہمیں جیسے مان لینا چاہیے کہ جو بات حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے مان لی، 6 مہینے کے بعد میں امیر معاویہ سے امام حسن نے شروع کر لی، اس کے بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا۔ اب آئیے صرف احادیث سے مقدسہ کے چند معاملات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اور ان تمام حضرات میں آپس میں جو ہم آہنگی، جو ربط تھا، جو لوگ اس کو غلط رنگ دے کر کے بیان کرتے ہیں، اس کی ایک صحیح تصویر، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس معاملے میں اہل سنت کا مذہب کیا ہے اور ہمارے اکابر کا عمل کیا رہا۔ اب آگے جتنا وقت ہے اس کے مطابق ہم گزارش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کچھ ایسے ممالک فتح ہوئے کہ جہاں ترقیات کچھ زیادہ ہو گئی، یعنی وہاں کا رہن سہن جو ہے وہ بہت اچھا تھا۔ جیسے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں اگر جلانے کے لیے چراغ جلتا تھا یا اسی قسم کی کوئی چیز تھی، وہ ممالک ایسے تھے کہ جس میں جلانے کے لیے فانوس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یاد ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان وغیرہ میں بجلی یا بتی آنے سے پہلے ایک بڑے عجیب قسم کے فانوس کانچ کے بنے ہوئے ہوتے اور ہر ایک کے اندر ایک بتی جلائی جاتی، جو وہ شاہی محل میں یا نوابوں کے یہاں بڑی اچھی روشنی کر دیا کرتی، یعنی شراب سے ذرا ایک ارتقائی صورت آپ سمجھ لی۔ ایک شہر ایسا فتح ہوا کہ جہاں سے مال غنیمت میں بڑے بہترین قسم کے فانوس آئے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جتنے بھی عمدہ قسم کے فانوس تھے اسے مسجد نبوی میں لگا دیے، مسجد نبوی میں لگائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ۔ اور یہ دور فاروقی کی بات، حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد اب یہ چاروں طرف مسجد نبوی میں فانوس چمک رہے۔ حضرت علی آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ چاروں طرف فانوس چمک رہے اور آج ماشاءاللہ مسجد نبوی میں ایک نیا چراغ ہے جن سے پہلے نہ تھا، حضرت علی نے پوچھا، فرمایا یہ چراغ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ چراغ حضرت عمر فاروق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ انہیں فرمایا اچھا یہ حضرت عمر فاروق نے چراغ کیا ہے، کچھ بولو مت، ورنہ اگر میں نے ان کی شان میں کوئی بات کہی تو لوگ کہیں گے لوگ یہ تو ان کو ماننے والے ہو گئے، تو اگر خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، پر بھلا حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اتنا پیارا جملہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ یہ روشنی اگر حضرت عمر کی وجہ سے ہوئی اور حضرت عمر نے جو چراغ کیا، اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا۔ یہ رکھ لیجیے۔ اب دیکھیے، اگر حضرت عمر سے متعلق حضرت علی کے ذہن میں کوئی کبیرت ہوتی، یہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجد نبوی کو روشن کیا۔ اس کے ایک جملے کا تو یہ پتہ لگا، میں آپ سے مسجد کی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، کبھی آپ کون سے شاید مولانا اس حوالے سے گفتگو کر رہے۔ آج بعض مفکر حضرات مسجد نبوی میں چراغاں کی اپنے نیک حالات کے لیے مال سے کوشش کرتے کہ جیسے ہمارے گھروں میں چراغا ہوتا مسجد میں بھی چراغا ہوگا، مسجد میں بھی اچھی لائٹ لگ جائے۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے حضرت علی کے جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی روشن کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو روشن کرنے والے حسب استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ میں کہنا چاہتا تھا ہم اہنگی دونوں میں آپس میں ایک بڑی معروف روایت ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی میں ایک مکالمہ ہوا،
مکالمہ اسے کہتے کہ میں کچھ کہوں آپ کچھ کہیں میں کچھ کہوں، ایک مکالمہ ہوا وہ یہ تھا کہ سبحان اللہ حضرت علی حضرت صدیق اکبر مکالمہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی سے متعلق ایک حدیث کو نہیں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث یہ تھی کہ کل قیامت میں لوگ پل صراط سے ہو کر جنت میں جائیں، یعنی پل صراط ہے۔ اور بعض آپ نے اپنے بزرگوں کو گھر میں بھی سنا ہوگا کہ یہ تلوار، یہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پر چلنا ہوگا، اس سے گزر کر کے آدمی جنت میں جائے گا۔ گزرنے سے جب آدمی آئے گا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے پہلے اسے حضرت علی پکڑیں گے، حضرت علی جب تک کسی کو راہداری نہ کریں گے اس وقت تک کوئی آدمی وہ راستہ عبور ہی نہیں کر پائے گا۔ اکبر کیا مطلب ہوا کہ داخلی دروازے پر حضرت علی جلوہ گر ہوں گے اور ہر شخص کو ان سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ خدانا خاص کسی کو حضرت علی اگر روک لیں سمجھ لیجیے کہ اس کی آخرت تباہ ہوگی۔ ایک بات کو یہ پتا ہے کسی مومن کے سینے اگر حضرت علی کا بغض ہوگا ایسا شخص کل قیامت میں عافیت میں نہیں ہوگا۔ اللہ کی لعنت سے مسلمانوں کو بچا۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، حضرت علی نے اسے سن لی، سننے کے بعد صدیق اکبر نے ان کی فضیلت بیان، انہوں نے کہا ایک بات میں نے بھی سنی اگر آپ سن لیجیے، کیا لوگ یہاں تک روک کر آگے والی بات بیان نہیں کرتے، وہی حال جو اہلی کتاب کا عالم تھا کہ بعض اللہ کی باتوں کو چھپاتے، بعض کا اظہار کرتے، جو تمہارے حق میں وہ بیان کر دو اور جو تمہارے حق کے خلاف ہے اس پر زبان اپنی ہو۔ لوگ اتنی بات بیان کرتے کہ دیکھا حضرت علی جسے نہیں چھوڑیں گے وہ پل صراط کی راہداری اسے نہ ملے گی۔ اللہ اللہ رب کریم حضرت علی پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ وہاں ابو بکر صدیق میں نے بھی تمہارے بارے میں یہ سنا، انہوں نے کہا آپ نے کیا سنا؟ یہ بات صدیق اکبر کے کانوں تک نہیں پہنچی، اس سے پہلے انہوں نے کہا میں نے حضور علیہ السلام کو جو فرماتے سنا، جو حدیث کو بیان کر رہے یہ تو میرے علم ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی جس کو راہداری دیں وہ جنت کا راستہ لے گا اور وہ پل صراط سے ذریعے سے گزرے گا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے جو انصاف فرمایا کہ علی جو پل صراط کے قریب گزرنے والا آئے اسے پکڑ کر اس کے دل میں ابو بکر کی محبت تلاش کرنا، یہ دیکھنا کہ اس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں تو اسے راہداری مت دینا۔ آپ نے دیکھا یہ دونوں حضرات میں کس قدر ہم آہنگی ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت کو چھپاتے نہیں، اگر کوئی مخاصمت ہوتی تو اپنی فضیلت میں سن لیتے مگر ان کی فضیلت میں کوئی بات نہ کرتے۔ جیسے دونوں بزرگوں میں کس قدر ہم آہنگی اور کس قدر شرافت کا تبادلہ کہ ایک دوسرے پر حدیث بیان کر کے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی فضیلت کو چھپاتے نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان میں کوئی مخاصمت کا پہلو تھا، ہرگز نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مارکۃ الآراء کتاب ازالۃ الخصام اور جو روایت موجود ہے شاہ ولی اللہ صاحب کو محض ناقص ایک روایت یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کہ تو آج کا ایک سانقہ بن گیا، صبح کہیں تو شام کہیں، شام کہیں تو صبح کہیں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آپ نے گزشتہ میں گفتگو میں سنا حضور نے ربی کریم کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، تو ایسی شوکت بنی کہ جس طرف حضرت عمر فاروق رخ کر لیتے فتوحات کا سانقہ بن جاتا، بہت بڑا کوئی شہر فتح ہوا، بڑا مال غنیمت جب آیا، آنے کے بعد مسجد نبوی میں اس زمانے میں بچانے کے لیے کیونکہ کپڑا اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں رقم یا چمڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے، چمڑے کا فرش مسجد نبوی کے صحن میں بچھایا گیا اور بچھانے کے بعد وہ سارا مال جو تھا وہ اس پر اڑیل دیا گیا، جو نقد صورت میں۔ اب کیا ہوا جو بھی حصے دار ہیں مال غنیمت کے
ان کی لائن لگی، آتے جائیں، امیر المومنین کو اپنا انعام یا اپنا وظیفہ لیتے جائیں، سب آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ لیجیے صاحب، خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب لائن لگی تو لائن میں آگے امام حسن، ان کے پیچھے امام حسین، اور ان کے پیچھے حضرت عمر فاروق کے خدیجہ صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ موجود۔ اب جب لائن لگی تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ 1000 یہ پرچی حضرت امام حسن کو دیے، مالنے سے 1000 لے کر امام حسین کو دیے۔ یہ دونوں جب چلے گئے جانے لگے، اب یہ قریب ہی تھے، حضرت عبداللہ کی باری آئی تو حضرت عبداللہ کو 500 دیے۔ ایک فطرت کا تقاضا تھا کہ انہیں 1000 دیے گئے اور مجھے 500 ملے۔ حسد نہیں، ایک تقاضا بشری تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے کہ آخر انہیں 1000 کیوں دیے گئے اور مجھے 500 کیوں دیے گئے۔ اگر اس میں حسد کا پہلو ہوگا، یہ سمے اور لالچ کا پہلو ہوگا تو عزیزان گرامی یہ تو صحابہ کے اوقات میں سے ہی نہیں۔ اور ان دونوں پر گفتگو ہونے سے ایک نیا راز منکشف ہوا۔ اگر یہ گفتگو نہ ہوتی تو یہ بات نہ مجھ تک پہنچی، نہ آپ تک پہنچی، نہ محدثین تک پہنچی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے حضور یا امیر المومنین، میں حضور کے زمانے میں جوان اور اس زمانے میں بچے تھے، میں نے اتنی مہمات، اتنے جہاں، اتنی جنگوں میں میں نے شرکت کی، میں تو کام کیا میں نے حضور کے زمانے اور اس زمانے میں بچے تھے، یعنی انہوں نے کوئی ایسے غزوے یا کوئی ایسا مارکا تو سر نہیں کیا، لیکن وہ چھوٹے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے تو ان کو 1000 سے نوازا اور مجھے 500 دیے۔ حضرت عمر نے ان کو لفظوں کی سرخم کے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، آپ نے فرمایا یا عبداللہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ماں کون، تو نے یہ اور نہیں کیا اس کا باپ کون، تو نے یہ اور نہیں کیا ان کی پوتی کون، تو نے یہ اور نہیں کیا ان کا نانا کون رسول اللہ کے بیٹے تھے اور تو عمر خطاب کا بیٹا۔ آپ نے اس قدر شفقت و مہربانی یہ سن کر اپنی صاحبزادے کو سرزنی کی اور پھر جملہ ذہن میں رکھی، تو نے یہ نہ دیکھا یہ رسول اللہ کے بیٹے اور تو عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، یہ اس طرف ہے تجھ میں اور تم نہیں۔ خیر باپ کا حکم تھا اور امیر المومنین وہ جو ان کے حصے میں تھا لے کر چلے گئے، مگر آپ نے دیکھا اور بزرگوں سے سنا ہوگا کوئی بات منہ سے نکل جائے تو اس کے پھیلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ میاں دیوار کو بھی کان ہوتے، کہتے ہیں جب زبان سے بات نکلی تو اپنی نہیں اب پرائی ہو گئی، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ خراب۔ یہ بات امام حسین امام حسن نے سنی، سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ہم پر مہربانی اور شفقت کے عنوان اپنے والد کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی کے پاس جا کر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ آج ہم لائن میں لگے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، ہم دونوں تھے، ہم دونوں کو امیر المومنین نے 1000 دیے اور اپنے سگے بیٹے کو انہوں نے 500 دیے۔ ان کے بیٹے نے کہا میں تو رسول اللہ کے زمانے میں جوان اتنے خبروں میں نے شرکت کی، یہ کیا وہ کیا، آپ نے مجھے کم سے کیوں نوازا؟ تو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو ڈانٹ کر کے کہا کہ یا عبداللہ وہ رسول اللہ کے بیٹی ہیں اور وہ عمر ابن خطاب کا بیٹا۔ اللہ اللہ، یہ بات جب حضرت علی نے سننے کے بعد کرنا لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تو حضرت عمر کے بھائی پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتی ہو سنا کہ عمر کو اہل جنت کا کراؤ، جنت میں حضرت عمر سے روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر، اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہی بات ختم نہ ہوئی، چلیے صاحب یہ بات کسی نے سن لی۔ اب یہ بات سننے کے بعد وہ پہنچی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے پاس کہ آج تو بڑی عجیب بات ہے، وہ کیا آج آپ کے دونوں شہزادے آئے اور آنے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، اور حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو ڈانٹ کر کے کہا
کہ میں ان کو اس لیے زیادہ دیتا ہوں اور تمہیں اس لیے کم دیتا ہوں کہ تم عمر ابن خطاب کے بیٹے ہو یا رسول اللہ کے بیٹے. یہ جب ان کو کہا تو کہا حضرت علی نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو عمر سے اہل جنت کا چراغ ہے. انہوں نے کہا اچھا. یہ کہا حضرت عمر نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اپنی جماعت کے ساتھ حضرت علی کے گھر پہنچے. اپنی عقیدت ملاحظہ فرمائی. پہنچنے کے بعد سارا واقعہ کہہ سنایا اور یہ کہا کہ میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا میں نے یہ ارشاد فرمایا. یہ کہا ہے کہ میری خواہش یہ ہے, عمر ابن خطاب کی خواہش یہ کہ آپ اس کو کسی کاغذ پر لکھ دیں. انہوں نے کہا جب میں نے سنا ہے تو لکھنے میں کیا حرج ہے. فوراً کاغذ قلم منگایا اور جب لکھنے کی بات آئی تو حضرت علی نے پھر پوری روایت نقل کی. پھر کتنی نہیں, یہ تو ضمن میں بات کہی اور جب ان تک پہنچی لکھنے کا موقع آیا تو انہوں نے پوری روایت یوں نقل کی. اللہ اکبر. کہتے علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ. جن کہا معلوم ہوا یہ محض قول رسول نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد اور حدیث قدسی کا بھی حصہ بن گیا. یہ کاغذ لے کر جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہانی کیا ہے, اس کاغذ کا کیا کریں. حضرت عمر کی عقیدت کا عالم ملاحظہ فرما دیے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر اعتبار سے حضرت عمر افضلیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ سے افضل, لیکن محبت کا عالم یہ کہ یہ چھٹی بھی لینے کے بعد کہا میں اپنے گھر والوں کو دوں گا اور ان کو یہ وصیت کروں گا کہ میرا جب کسی کا حال ہو تو اس پرچی کو میری پہن میں رکھ کر کے مجھے دفنانا, پہن میں رکھنا اور مجھے دفنانا. آقا کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس پرچی اور اس حدیث کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے. حالانکہ مغفرت کا معاملہ ان کا تو ان کی زندگی میں ڈکلیئر ہو گیا تھا. پہلے جیسے آپ نے سنا جناب یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہی جھلک حضور نے جو 10 آدمیوں کو جنتی قرار دیا ان میں سے دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق جنت کی بشارت دی. کئی فضیلت موجود جو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھایا جب وہ جی کو عرض کیا. ان کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی. یہ عقیدت کی بات ہے کہ اس پرچی کو لے کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے اس پرچی میں کفن میں دے کر کے دفنانا. مجھے بتائیے ان کی باہمی کوئی شکل اور کچھ معاملہ ہوتا کہ عجیب خبرات ہوتی, یہ واقعات ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہوتے. اب آئیے ایک واقعہ اور اسی پر بس ختم ہو جائے. حضرت فاروق اعظم امور سلطنت بہت زیادہ منحص ہو. اب غور فرمائیے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان ہماری صدر جی کو دیکھنے کی کسی سے ملاقات اگر کرنی ہو مہینوں گزر جائیں گے. بھائی خبر ہے بات صحیح ہے کہ بے شمار امور ہیں, بین الاقوامی امور اور ہیں, اندرونی خارجہ مالی اور یہ لائن آدر علم علم کہاں سے کر کے ملاقات کی بات ہوتی ہے. 20 پاکستان جتنی سرزمین پر جو حکمراں ہو اس کی مصروفیت کا عالم. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئے, دروازہ بند تھا. حضرت عمر فاروق امور سلطنت انجام دے رہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ دروازے پر آئے. فرما والد ماجد کو گزارش کرو کہ آپ کا بیٹا ملنا چاہتا ہے, کوئی ضروری تھا. آخر جب اندر آیا, اندر آنے کے بعد حضرت عمر نے فرما دیا بیٹی سے کہہ دو میں اس وقت امور سلطنت میں سخت منحص, اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو جواب دے دیا. بیٹے جب وہاں سے چلنے لگے تو امام حسن آ گئے. امام حسن نے کہا میں بھی ملنا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے کون کہا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ملاقات کا وقت نہ دیا تو مجھے ملاقات کا وقت کب دی. یہ تو گھر کا آدمی. حضرت عمر نے فرما دیا جاؤ میں سخت مصروف ہے تو مجھے ملاقات کا وقت نہیں ملے گا.
انہوں نے بغیر اندر اطلاع کیے کہ امام حسن آپ کے دروازے پر آئے، بغیر کسی کو بتائے محض کس زن پر عمل کرتے ہوئے کہ جب بیٹے سے نہ ملے تو مجھ سے کہاں ملی، یہ چل گئی۔ یہ جب جانے لگے تو آپ کا جو قاصد کسی مسئلے میں اندر داخل ہوا تو حضرت عمر سے یہی تذکرہ کر دیا، اطلاع عرض کر دی کہ امام حسن آئے، آپ سے ملنا چاہتے، مگر انہوں نے یہ جان کر کے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو موقع نہیں دیا ملاقات کا، انہوں کا موقع دیں گے، بہت مصروف اس لیے وہ چلے۔ امام حسن کو ابھی گئے شاید کچھ ہی منٹ ہوں، فاروق اعظم نے جب یہ سنا دروازہ کھول کر بول سے ہو گئے، بھاگ سے ہو گئے، اور امام حسن کو پکڑ کر کہا کم سے کم آپ کو اطلاع تو دینی چاہیے تھے کہ میں آیا ہوں، آپ ذرا بولا کہ میرے دروازے پر آئے اور بغیر ملاقات کے چلا جائے، آپ نے اطلاع بھی نہیں۔ امام حسن نے کہا کہ میں نے یہ جان کر کے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو ملاقات کا وقت نہ دیا تو مجھے کیا ملاقات کا وقت، میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اپنا امام اٹھا کر کے کہا یہ دیکھو یہ سر کے بال کس نے اڑائے، یہ عمر کو عزت کس نے دی اور عمر کو یہ عزت کیسے ملی، یہ سب تمہاری ہی تو برکتیں ہیں۔ اور کہا سنو اس کو تو اس لیے اجازت نہیں ملی کہ وہ عمر کا بیٹا تھا اور تم رسول اللہ کے بیٹے، یہ کیسے ہو سکتا کہ تم اجازت مانگتے اور میں تمہیں اجازت نہ دیتا۔ عزیزان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر کے یہ سوچیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر محبت و شفقت، کس قدر ہم آہنگی تھی، جو کم وقت یہ کہے صحابہ ان سے بغض رکھتے تھے، وہ قرآن اور سنت اور اجماع امت کے خلاف گفتگو کر رہا، جو یہ کہے کہ ان میں ہم آہنگی نہ تھی وہ اجماع امت کے خلاف گفتگو کر رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ان سب کو ماننے والے، ان سب کو چاہنے والے ہیں، اور حضور نے تو ایک اشارہ فرما کر ساری گفتگو فرما میرے اپنے بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ اپنی منزل مخصوص پر پہنچ گیا، اور کسی نے کیا خوب تعبیر کی اور کتنی اچھی توضیح کی۔ یہاں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال مانی سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو جائے نجات پائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا اب صحابی کے نجوم، مگر میری صحابہ کی مثال مانی ستاروں سے ہے۔ میں آپ کو بہت پچھلے جاتا ہوں 200-400 برس پہلے جب وہ کشتی رانی کرتے پانی کے جہاز میں جب سفر کرتے تو اس وقت ان کے پاس کمپا یا کوئی آلہ نہیں ہوا کرتا، ہر دور میں انسان نے اپنی ضرورت جو تھی وہ کسی نہ کسی طرح مہیا کری۔ اس زمانے میں ناخدا کشتی کے چلانے والے ستاروں کے علم سے واقف تھے، یہ کہتے فلاں ستارہ دہنی جانب آئے، فلاں بائیں جانب آئے، اس سمت سفر کرنے سے یہ مغرب کی جانب جا رہا، یہ مشرق کی جانب راستہ جا رہا، یہ جنوب کو جا رہا، یہ شمال کی طرف جا رہا، یہ ستاروں کو درست کر کے اپنی راہ متعین کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاتے۔ کسی نے خوب کہا اہل بیت کے سفیر میں سوار ہو جاؤ اور رہنمائی حاصل کرو پیارے مصطفیٰ کے ستاروں سے۔ وہ ستارے جب تم اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو گئے اور ستاروں سے رہنمائی کرتے ہوئے جب سفر کرو گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عزیزان گرامی ایمان ہے، ہم اور آپ اہل سنت کا عزیزان گرامی یہی عقیدہ ہے۔ رب کریم کسی پر زندہ رکھے، اس فرمات وما علینا الا البلاغ۔